اللہ الرحمن الرحیم فی المہجع۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا تعلق ہے سونے کی جگہ کے ساتھ۔ مہجع کہتے ہیں اس حال کو جہاں پہ عموماً انسان سوتا ہے، جس کو اردو کی اصطلاح میں ہاسٹل کہتے ہیں اور مدارس کی اصطلاح میں دارالاقامہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم مہجع میں استعمال ہونے والے جملوں کو اور الفاظ کو پڑھیں گے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے تمام اسباق کو پابندی سے سنیں، 2 سے 3 مرتبہ سننے کے بعد ان جملوں کو اچھی طرح یاد کریں اور پھر یاد کرنے کے بعد ان کو استعمال کریں۔ ان تینوں چیزوں کو کی آپ جب لحاظ اور رعایت کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ عربی تکلم پر اللہ کے حکم سے قادر ہو جائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ این ابسط فراشی۔ این پیچھے گزر چکیا کہ تقریباً این کا معنی ہے کہاں۔ بسط یبسط یہ لفظ ہے نصر سے، اس کا معنی ہے بچھانا۔ ابسط واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع کہ میں بچھاتا ہوں۔ این ابسط میں کہاں بچھاؤں۔ فراشی میرا بستر۔ فراش بستر کو کہتے ہیں۔ پیچھے گزر گیا، کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو اس کے آخر میں یا لگا دیں۔ جیسے یہاں فراش ہے تو اس کے آخر میں ہم نے یا لگایا تو پھر اس کا معنی بنا کہ میرا بستر۔ لیکن اگر اس کے آخر میں یا کے بجائے کاف لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا پھر آپ کا بستر۔ فراشہ کا آپ کا بستر، ٹھیک ہے۔ ابسط فی مکان مناسب، یہ اسی بسط یبسط کا فعل امر ہے۔ ابسط بچھاؤ، فی مکان مناسب مناسب جگہ، مکان مناسب مناسب جگہ میں، ٹھیک ہے۔ ابسط فعل امر ہے اور اس کی نہیں آئے گی لا تبسط، مت بچھاؤ۔ ابسط، ابسطا، ابسطا، ابسطو، ابسطی، ابسطا، ابسطنا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آپ کے سامنے آ گیا، اس کو بھی آپ اچھی طرح نوٹ کریں۔ آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے فراشک مریح نمت فیہ نوما سباتا۔ فراشک اوپر آیا تھا فراشی میرا بستر، یہاں پہ آئے گا فراشک آپ کا بستر۔ مریح اراح یریح اراحہ بہت آرام پہنچانا کسی کو، مریح آرام دہ، آرام پہنچانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ نمت فیہ میں اس میں سویا، نام ینام سونا، نوما سباتا مزے کی نیند، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن میں وجعلنا نومکم سباتا۔ تو یہاں نوما سباتا موصوف صفت مزے کی نیند۔ فراشک مریح نمت فیہ نوما سباتا۔ آگے ہے کہ اطفئ النور من فضلک۔ اطفأ یطفئ اطفاء کہتے ہیں بجھانا، بند کرنا۔ نور روشنی کو کہتے ہیں اور عام طور پر یہ لائٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اطفئ النور من فضلک یعنی لائٹ بجھاؤ برائے مہربانی۔ کسی سے جب آپ درخواست کریں تو اس کے لیے من فضلک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ من فضلک اطفئ النور، یا اس طرح ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے لو سمحت، اگر آپ کو مناسب لگے۔ تو یہ جملے آداب یعنی ادب کے جملے ہوتے ہیں۔ آگے ہے یطیب لی النوم فی الظلمۃ۔ طاب یطیب اچھا ہونا، پسند کرنا اور بہتر ہونا، خوش ہونا اور اسی طرح اچھا ہونا۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا یطیب لی النوم فی الظلمہ، مجھے پسند ہے اندھیرے میں سونا۔ ظلمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ظلمات، نوم سونے کو، لی مجھے، ٹھیک ہے۔
طاب یطیب اچھا ہونا، پسند ہونا۔ شغل المروحۃ پنکھا چلاؤ۔ شغل یشغل التشغیل اس کا معنی ہے چلانا، کسی چیز کو چلا دینا، کہ اس کو حرکت دینا۔ المروحہ پنکھے کو کہتے ہیں، جمع ہے اس کی مراوح۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے خفف المروحہ، پنکھا آہستہ کرو۔ خفف یخفف تخفیف کہتے ہیں آہستہ کرنا۔ المروحہ پنکھا۔ اوقف المروحہ پنکھا بند کر دو۔ اوقف یوقف ایقاف کہتے ہیں بند کرنے کو۔ اوقف المروحہ پنکھا بند کر دو۔ دیکھیں پنکھے کے لیے عموماً 3 جملے استعمال ہوتے ہیں۔ پنکھا چلاؤ اس کے لیے آپ کہتے ہیں شغل المروحہ، پنکھا بند کرو تو اوقف المروحہ، یا پنکھا آہستہ کرو تو خفف المروحہ۔ یہ 3 جملے آ گئے، ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھیں، یہ کافی زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ ارید ان اشتری ناموسیۃ، میں مچھردانی خریدنا چاہتا ہوں۔ ارادہ یرید ارادہ کرنا، چاہنا۔ ان اشتری کہ میں خریدوں، اشتری، اشترا یشتری، اشترا باب افتعال سے ہیں، اس کا معنی ہے خریدنا۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مشتری، اس کا معنی ہوتا ہے خریدنے والا۔ ناموسیہ مچھردانی کو کہتے ہیں، یعنی جو جالی ہوتی ہے جس کے اندر عام طور پر لوگ مچھر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوتے ہیں، اس کو ناموسیہ کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ناموسیات۔ قد ازعجتنی البعوض، ازعج یزعج ازعاج کہتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، جیسے لا تزعجنی مجھے مت تنگ کرو۔ لقد ازعجتنی کثیرا یقیناً تم نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا۔ تو لقد ازعجنی الطلاب یقیناً طلباء نے تو مجھے بہت تنگ کر دیا۔ البعوض مچھر وغیرہ کو کہتے ہیں، مچھر کو۔ قد یقین تاکید کے لیے آتا ہے فعل ماضی میں، جس طرح مضارع میں تاکید کے لیے اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں، تو اسی طرح ماضی کے اس میں جب تاکید مطلوب ہو تو شروع میں قد لگ، تو مجھے مچھروں نے یقیناً بہت تنگ کر دیا۔ لما اشعلت النور، تم نے روشنی کیوں جلائی؟ روشنی اشعل یشعل، اشعال کہتے ہیں جلانا، جیسے آگ جلانا، اور اسی طرح لائٹ جلانا۔ النور روشنی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے انوار۔ ابحث عن شیء، میں کسی چیز کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحث یبحث اس کا معنی ہے تلاش کرنا، فتح یفتح سے ہیں۔ ابحث لی کتابا، میرے لیے کتاب تلاش کرو۔ ابحث لی مکانا مناسبا، میرے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ فقدت ردائی فمن وجدہ فلیردہ الی، فقد یفقد نصر سے اس کا معنی ہے گم کرنا، کہ کوئی چیز آپ سے گم ہو جائے، کسی چیز کو آپ گم کر دیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فقدت۔ ردا چادر کو کہتے ہیں ردا۔ فمن وجد، وجد یجد اس کا معنی ہے پانا، وجد یجد اس کا معنی ہے پانا، ضرب سے۔ رد یرد نصر سے اس کا معنی ہے لوٹانا، جیسے کسی چیز کو واپس کرنا۔ فقدت ردائی، میری چادر گم ہو گئی۔ فمن وجدہ فلیردہ الی، پس جسے ملے، جو اس کو پائے تو اس کو میری طرف لوٹا دے۔ اگلا لفظ ہے افتح الشباک من فضلک، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں۔ افتح فتح یفتح اس کا معنی ہے کھولنا، کھڑکی کھولیں برائے مہربانی۔ افتح الشباک من فضلک۔ اغلق الباب، دروازہ بند کریں۔ اغلق یغلق اغلاق، بند کرنے کو کہتے ہیں، باب افعال سے ہے یہ۔ باب جمع ہے، یعنی باب دروازہ، اس کی جمع آتی ہے ابواب۔ شباک جو اوپر لفظ گزر گیا اس کی جمع آتی ہے شبابیک، ٹھیک ہے۔ ازح الستارۃ عن الباب، ازح الستارۃ، ازاح یزیح ازاحہ، یعنی
ہٹانا، پردے کو ہٹائیں دروازے سے، جیسے دروازے میں جب پردہ لٹکا ہوا ہو تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی دروازے سے پردے کو ہٹاؤ، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے ازح الستارۃ عن الباب،